حضرت شمس الدین برزخی رحمت اللہ علیہ، آپ جو ہے ہلاکو خان کے زمانے کے اندر میں تھے، زمانے کے ولی تھے نا۔ ہلاکو خان کا جو ہے جس وقت زمانہ تھا تو اس وقت یہ چنگیز خان کا پوتا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے چنگیز خان اور یہ لوگ، یہ سروں کی جو ہے مینار بناتے تھے، مسلمانوں کے سر کاٹ کاٹ کر نا، مسلمانوں کو قتل کر کر وہ سپہ سالار، بڑا سپہ سالار ہوتا ہے جو بڑا مینار تیار کرتا تھا سروں کا، نیچے زیادہ سر رکھتے تھے، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر سروں کی مینار بنایا کرتے تھے، اور اس بندے کو بڑی شاباش ملتی تھی جو سب سے بڑا جو ہے سروں کا مینار بناتا تھا۔ ہلاکو خان اپنے زمانے کا بادشاہ تھا اور اپنے زمانے کا جو ہے ظالم ترین انسان تھا۔ ہلاکو خان یہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے جو ہے 5 صفیں بندوں کی کھڑی تھی، 5 صفیں، ہاں جی 100 بندے کی صف کھڑی تھی، مسلمان بندے کھڑے تھے، 100 بندے کی صف کھڑی تھی اس کے اندر سامنے، اس کے فوجی تیار کھڑے تھے۔ جب وہ اشارہ کرتا تھا نا فوراً تلوار چل جاتی تھی، سب جو ہے 100 بندے کے ساتھ جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح اڑا دیتا تھا۔ آپ خود جو اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر نا جو ہے اپنے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک گیند کے ساتھ کھیل رہا تھا، ایسے سے گیند کو کر رہا تھا اپنے ہاتھ کے اوپر، ایسے سے کر رہا تھا گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر، اور ادھر جو ہے صف میں سے جو ہے اشارہ کرتا تھا نا، پھر یہ سب کے سر اڑ جاتے تھے۔ اب پہلی صف میں جو اس نے جب اشارہ کیا نا ایسے سر کاٹنے کے لیے، جب جہاد شروع ہوا نا سر کاٹنے کے لیے پہلی لائن سے جو ہے لائن کی آخر کے اندر میں ایک بزرگ بندہ موجود تھا، نحیف قسم کا، کمزور قسم کا، ایک بزرگ قسم کا بوڑھا بندہ جو ہے وہاں پر موجود تھا۔ وہ جس وقت پہلی صف کا سر کاٹنے لگ گیا نا جناب، جناب لگا ہوا تھا سر کاٹنے کے اوپر 100 بندے کا سر کاٹنے کے لیے، تو یہ بالکل لائن کے آخر میں تھے، یہ خاموشی سے دوسری لائن میں چلے گئے۔ اب وہ ادھر سے دیکھ رہا تھا، ہلاکو خان دیکھ رہا تھا کہ یہ جو بوڑھا بندہ ہے نا پیچھے آخر کے اندر میں، یہ پہلی لائن سے دوسری لائن میں آ گیا۔ اب اس نے جو ہے جس وقت، لیکن اس نے جو ہے ذہن کے اندر میں تماشا دیکھ رہا تھا، اب دوسری لائن کو جو ہے سر کاٹنے کا حکم دیا، دوسری لائن کے سر کاٹ لو۔ جب دوسری لائن کا سر کٹنے لگا، لوگوں کے سر کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے، جب ان کی باری کا ٹائم آیا نا، قریب قریب باری پہنچی، خاموشی سے وہ جو ہے تیسری لائن کے اندر میں چلا گیا۔ آپ اس نے دیکھا واہ بھائی واہ، تیسری لائن کے اندر میں پہنچ گیا۔ اب جس وقت تیسری لائن کو حکم دیا نا، آخر تک بات پہنچی، وہ چوتھی لائن میں پہنچ گیا۔ چوتھی لائن میں پہنچا نا جس وقت، تو اب چوتھی لائن کو حکم ہوا کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ وہ 5ویں لائن میں پہنچ گیا۔ جب 5ویں لائن میں پہنچا نا، اب جس وقت سر کاٹنے کا جو ہے نمبر آتا گیا، نمبر آتا گیا، جب اس کے قریب پہنچا تو ہلاکو نے جو ہے اس نے اشارہ کیا ٹھہر جائے۔ اس نے کہا میں نے تمہیں دیکھا ہے، پہلی لائن کے سر کٹے تو دوسری لائن میں پہنچ گیا، دوسرے کے سر کٹے تیسری لائن میں پہنچ گیا، تیسری کے سر کٹے چوتھی لائن میں پہنچ گیا، چوتھی کے سر میں جو ہے لائن کے سر کٹے تو 5ویں میں پہنچ گیا۔ اب کہاں جائے گا؟ تمہیں مجھ سے کوئی بچا سکتا ہے؟ تمہیں مجھ سے کوئی بچا سکتا ہے؟ جب اس نے یہ بات کی نا، اس اللہ کے پیارے بندے نے کہا اللہ، سبحان اللہ، اس نے کیا کہا؟ اللہ، میرا اللہ مجھے بچا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے یہ بات کی نا، اللہ، میرا اللہ تمہیں مجھے بچا سکتا ہے، اس نے کہا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، تو 5ویں لائن میں پہنچ گیا، اب لائن تو نہیں ہے نا آگے، اب تو معاملہ ختم ہو گیا نا، تیرے اوپر بات پہنچ گئی ہے تلوار والی، اب تیرا نمبر آنے والا ہے، اب تمہیں کوئی بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا مجھے میرا رب بچا سکتا ہے، میرا اللہ بچا سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات فرمائی نا، اب ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر جو گیند کی ساتھ ایسے سے کر رہا تھا، اچھل کود کر رہا تھا، اب جس وقت ایسا ہوا اچانک اس کے ہاتھ سے وہ گیند گرنے لگا نا، نیچے گرنے لگا، تو وہ گھوڑے میں جھکا نا، گھوڑے سے نیچے جھکا تاکہ اپنی گیند کو پکڑ لے، خود ہی پکڑ لے۔ اور ایک تعالیٰ نے اس بندے کے جو ہے وہ جو ہلاکو اتنا ظالم بادشاہ تھا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک رب قدوس کی ذات پاک ہوتی ہے کہ جو بندے کی مدد کرتی ہے، اور بندے کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ قوت عطا فرماتا ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو وہ قوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ پکارتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اسلام، دین اسلام تو محبت کے ساتھ پھیلا ہے۔